آج سے 200 سال پہلے میں اس دنیا میں نہیں تھا، میرا وجود بھی اس دنیا میں نہیں تھا، اور کسی نے دنیا میں سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میں اس دنیا میں آؤں گا یا نہیں آؤں گا، میں کیسا ہوں گا اور کیسا نہیں ہوں گا۔ آج سے اس دنیا میں 200 سال پہلے میں نہیں تھا اور آپ بھی نہیں تھے۔ آپ کو کون لائے گا، کیسے لائے گا، آپ آئیں گے یا نہیں آئیں گے، یہ آپ کو بھی نہیں پتہ تھا۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوق کو بھیجا سب اللہ کے علم میں ہے، اللہ سب جانتا ہے۔ انسان اس سے غافل ہے، انسان اس سے انجان ہے کہ ہم آج سے 200 سال پہلے کیسے تھے، کہاں تھے، کیوں تھے، کس نے بنایا ہمیں، کس لیے بنایا ہمیں، کس چیز کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا، ہمیں کس لیے بھیجا گیا، اس دنیا کا مقصد کیا ہے، اس دنیا کا مطلب کیا ہے، اس دنیا میں زندگی گزارنے کا مطلب کیا ہے، ریزن کیا ہے، یہ دنیا آخر کیا ہے جو اس میں آتا ہے کوئی اس کو نہیں جانتا، جو اس سے جاتا ہے کوئی اس کو نہیں بچاتا، کوئی اس کو نہیں روکتا۔ یہاں انسان آتا بھی ہے اور یہاں سے چلا بھی جاتا ہے۔ وہ انسان کہاں سے آتا ہے، اس کو کون بھیجتا ہے، وہ کیوں آتا ہے، وہ کس لیے آتا ہے اس دنیا میں، پھر وہ آ کر رہتا ہے، اپنی زندگی بسر کرتا ہے، اور وہی ہر انسان کی طرح کھانا پینا رہنا سہنا، دنیا میں ہر نعمتوں کا مزہ لینا، گناہ کرنا نیکی کرنا، اور اپنی زندگیوں کو ایسے ہی گزارتے اس وقت تک پہنچ جانا جہاں اس کی آخری سانس کا قلم رک گیا ہے، جہاں اس کی سانس ختم ہونے والی ہے، جہاں اس دنیا میں اس کا آخری دن ہونے والا ہے وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ جہاں اس کا بڑھاپا ہو یا جوانی ہو یا بچپنا ہو، اس کو یہ نہیں جانتا، اس کے بارے میں اس کو نہیں پتا کہ اس کا آخری لمحہ کہاں ہے، کیسا ہوگا، کس طرح اس کو دنیا سے جانا ہوگا، یہ انسان نہیں جانتا۔ انسان کو اس کا علم نہیں ہے، انسان محتاج ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، انسان کو کسی بھی چیز کا علم نہیں ہے۔ انسان کو علم لینے کے لیے علم حاصل کرنا پڑتا ہے، علم کو جاننا پڑتا ہے، علم کو پہچاننا پڑتا ہے کہ ہم اس دنیا میں 200 سال پہلے نہیں تھے اور 200 سال بعد نہیں ہوں گے۔ ہم سے پہلے جو اس دنیا میں نسلیں چل رہی تھیں، جو جنریشن چل رہی تھی، جو لوگوں کی، انسانوں کی آبادی تھی، جو اس دنیا میں لوگ آج سے 200 سال پہلے موجود تھے، آج ان کا نام بھی باقی نہیں رہا، ان کا نشان بھی باقی نہیں رہا، وہ اس دنیا سے ختم ہو گئے، چلے گئے، اس دنیا کو خیر باد کہہ گئے۔ اس دنیا میں ان کا کتنا نام لیا جاتا ہے، ان کو کتنا یاد کیا جاتا ہے۔ یہ جو جنریشن چل رہی ہے یہ 200 سال پہلے نہیں تھی، جو آج کا انسان اس دنیا میں موجود ہے یہ 200 سال پہلے نہیں تھا اور 200 سال بعد نہیں ہوگا۔ یہ اپنے آپ نہیں آیا اور اپنے آپ نہیں جائے گا۔ اس کے پیچھے کا جو مقصد ہے، وہ علم جو انسان کو جاننا ہے، وہی اصل چیز ہے، وہی مین وجہ ہے کہ انسان اس دنیا میں کیوں آتا ہے، کون بھیجتا ہے، اور پھر کون اس کو مار دیتا ہے، اور یہ مرنے کے بعد کہاں چلا جاتا ہے، کہاں اس دنیا سے نکل کر پہنچ جاتا ہے، اور کہاں وہ جگہ ہے، کیا وہ جگہ ہے، کیا مطلب ہے اس جگہ جانے کا، آخر وہ جگہ کس کی ہے، کس نے بنائی ہے، کس لیے بنائی ہے۔ اگر انسان اس دنیا میں آتا ہی ہے تو یہاں سے جاتا ہی کیوں ہے، اگر یہاں سے جاتا ہی ہے تو یہاں آتا ہی کیوں ہے، اس دنیا کا مطلب کیا ہے، اس دنیا کی وجہ کیا ہے، آخر یہ دنیا کیا ہے۔ جب انسان اس میں غور کرے گا، اس کی فکر کرے گا، تب انسان کو اس کا مطلب پتہ چلے گا۔ آج سے 200 سال پہلے یہ جنریشن تھی یا نہیں، میں تھا یا نہیں، آپ تھے یا نہیں، آپ کے باپ دادا تھے یا نہیں، کسی کو کچھ نہیں پتہ، کسی کو کچھ نہیں پتہ۔ لیکن جب لوگوں نے آج کی جنریشن نے، آج کے انسانوں نے، آج کے لوگوں نے
جب اس پر سرچ کری، جب اس پر ریسرچ کری، جب اس کو جانا، جب پہچانا، اس علم کو حاصل کرا، تو قرآن میں ہر چیز کا مطلب بیان کیا گیا، قرآن میں ہر چیز بتائی گئی۔ اس اللہ نے جس نے اس قرآن کو بھیجا، جس نے اس قرآن کو دنیا میں اتارا، جس نے اس دنیا کو بنائی، جس نے سارے انسانوں کو بنایا، ساری مخلوق کو بنائی، 50,000 سال پہلے ان کی تقدیر لکھ دی گئی انہیں بنانے سے پہلے۔ جب انسان نے علم حاصل کرا تو اسے ہر چیز کا علم ہوا، اسے پتہ چلی کہ آج سے 200 سال پہلے کون تھا، آج سے 500 سال پہلے کون تھا، آج سے 1400 سال پہلے کون تھا، 2000 سال پہلے کون تھا۔ تب انسان کو پتہ چلی کون تھا، کیا تھا، کون کہاں سے آتا ہے، کہاں کو چلا جاتا ہے، اس دنیا کا کیا مطلب ہے، اس دنیا میں کیوں آتا ہے اور اس دنیا سے کیوں چلا جاتا ہے۔ جب ہم نے اس پر غور کری تو ہمیں پتہ چلا کہ اس دنیا کا مطلب کیا ہے۔ جب ہم نے قرآن کو پڑھا تو ہم نے جانا، جب ہم نے اللہ کے بارے میں سنا تو ہم نے اللہ کو پہچانا۔ اللہ کون ہے، اللہ کیسا ہے، اللہ کی طاقت کیسی ہے، اللہ کی قدرت کیسی ہے، اللہ کتنے عزت والا ہے، کتنے بڑے مقام والا ہے، کیسا رحیم ہے، کیسا کریم ہے، کیسا جلال والا ہے، کیسا غصے والا ہے، کتنی محبت کرنے والا ہے، کتنا بڑا رحیم ہے، کتنا بڑا رحمان ہے۔ اس کے جیسی کسی کی بادشاہت نہیں، اس کے جیسی کسی کی حکومت نہیں، اس کے جیسی کسی کی طاقت نہیں، اس کے جیسا کسی کا مقام نہیں، اس کے جیسا کسی کا رتبہ نہیں، اس کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ نہ تو اس دنیا میں کبھی آیا ہے اور نہ کبھی آئے گا۔ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رب ہے جسے ساری دنیا اپنا رب کہتی ہے، اپنا خدا کہتی ہے، اپنا معبود بناتی ہے، اور اسی کو بنانا چاہیے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہی ہے جس نے اس دنیا کو وجود بخشا، جس نے اس دنیا کو بنایا، جس نے اس دنیا کو سجایا، جس نے اس دنیا میں نعمتیں برسائیں، جس نے اس دنیا میں آسمان کو لگایا، چاند ستاروں کو سجایا، دریاؤں کو بہایا، پانیوں کو نکالا، پہاڑوں کو روکے رکھا، زمین کو بنایا، اس کو اوپر پہاڑ رکھے، اس کو اوپر دریائیں چلائیں، اس کو اوپر آسمان لگایا، آسمان میں ستارے لگائے، ستاروں کو بھی چمکایا، رات دن کا نظام بنایا، اس دنیا میں ہواؤں کا رخ بنایا، اس دنیا میں بڑی بڑی نعمتیں اتاریں، اس دنیا میں طرح طرح کے درخت لگائے، اس دنیا میں طرح طرح کے میوے بنائے، اس دنیا کو کتنی نعمتوں سے اللہ نے بھر دیا۔ اس اللہ نے اس دنیا کو بنایا، اس انسان کو بنایا، اس میں جنات کو بنایا، اس میں چرندے کو بنایا، پرندے کو بنایا، درندے کو بنایا، اڑنے والوں کو بنایا، رینگنے والوں کو بنایا، بل میں رہنے والوں کو بنایا، پانی میں رہنے والوں کو بنایا۔ اللہ نے اس دنیا میں ہر مخلوق کو اپنا وجود دے کر بخشا، ہر مخلوق کو اپنی طاقت دے کر بخشی، ہر مخلوق کو چہرے الگ بنائے، پیر الگ بنائے، ہاتھ الگ بنائے۔ اس دنیا میں کتنے انسان ہیں؟ فنگر کسی کا نہیں ملتا۔ اس دنیا میں کتنے انسان ہیں؟ چہرے مختصر ملتے ہیں، لیکن سب کے چہرے الگ بنائے۔ اس دنیا میں کتنے انسان بنائے، سب کو الگ وجود بخشا، سب کو الگ قوت بخشی، سب کو الگ طاقت بخشی، سب کی الگ الگ صلاحیتیں بخشیں، سب کو ایک جیسا نہیں بنایا، ایک دماغ کا نہیں بنایا، سب کے الگ الگ وجود بنائے، الگ الگ صلاحیتیں بنائیں، الگ الگ بولنے کے الفاظ بنائے، زبان کی لغت الگ بنائی۔ کوئی تتلاتا ہے، کوئی پرفیکٹ بولتا ہے، کوئی پرفیکٹلی اپنے الفاظوں کو ادا کرتا ہے، کسی سے الفاظ نہیں نکلتے، کوئی دیکھ بہترین پاتا ہے، کسی کو اندھا بنایا۔ لیکن اللہ نے اپنی طاقت کو دکھاتے ہوئے انسان کو عظیم الشان بنایا، افضل بنایا، بہترین بنایا۔ اللہ نے اس دنیا میں کم اویس کچھ کم
18,000 مخلوق کو پیدا کیا، 18,000 مخلوق کو بنایا، کچھ کم 18,000 مخلوق کو اس دنیا میں بسایا، ان کے کھانے کا نظام بنایا، ان کے پلانے کا نظام بنایا، ان کے رہنے کا نظام بنایا، ان کی دیکھ بھالی کا نظام بنایا۔ کون کہاں کب کیسے جا رہا ہے سب پر نگاہ رکھی، کون کہاں کیسے اپنا وقت گزار رہا ہے سب پر نگاہ رکھی، آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، یا زمین کے اوپر ہو یا پانی کے اندر ہو، اندھیروں میں ہو، اجالوں میں ہو، کالی گھٹاؤں میں ہو، آندھی طوفانوں میں ہو، کہیں پر بھی ہو، کہیں پر بھی ہو، اتنی بڑی دنیا کو اللہ نے بنایا اور پھر اس کو سجایا، اس میں رنگینیاں بنائی، اس میں انسان کو بسایا، جنات کو بسایا، مختصر مخلوقوں کو اس میں وجود بخشا، اس میں بنا کر انہیں رہنے کے لیے اس دنیا کو سجا کر دی، اور پھر سب پر اپنی نگاہ رکھی۔ کون کب کہاں کیسے کس لیے کس وجہ سے اپنے وقت کو گزار رہا ہے، کس طرح سے اپنے وقت کا اندازہ لگا رہا ہے کہ مجھے اس وقت کا کیسے فائدہ اٹھانا ہے، اس کی نگاہ سب پر ہے۔ جو انسان جو سوچتا ہے، جو سوچنے والا ہے، وہ سب سے پاک ہے، سب سے بے نیاز ہے، اتنی چیزوں کو جاننے والا، پہچاننے والا، نگاہ رکھنے والا، اس دنیا کے نظام کو چلانے والا، اور ایک دن اس کو توڑنے والا، اور پھر سب کو مارنے والا، اور پھر زندہ کرنے والا، وہ کون ہے؟ کون ہے وہ؟ جب اس پر غور کیا گیا، اس کو دیکھا گیا، اس کو جانا گیا، تو وہ اللہ ہے۔ یہ پتہ لگا وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے جس کی ایسی حکومت ہے جو دنیا کو دیکھ سکے، دنیا کو بنا سکے، دنیا کے نظام کو چلا سکے، اور اس سے دنیا میں رہتے ہوئے نہ چرندہ، نہ پرندہ، نہ درندہ، نہ انسان، نہ جنات، نہ کیڑے، نہ مکوڑے، ایک مخلوق بھی اس سے غافل نہیں ہوتی، اس سے انجان نہیں ہوتی، وہ ایک مخلوق کو بھی نہیں بھولتا۔ اس دنیا میں جتنی چیزیں آئیں، جتنی اللہ نے بھیجیں، اربوں خربوں بلینوں ٹریلینوں اس دنیا میں سب کو بھیجا، اس دنیا میں اتنی مخلوقوں کو بھیجا، اور سب کو موت بھی دی، اور پھر دوبارہ پیدا کیے، اور موت دی، پھر دوبارہ پیدا کیے، لیکن اس کے پاس کسی کی بھی بھول نہیں، کسی طرح کی بھول نہیں۔ اس نے جس کو بنایا ہے، جس کو اس دنیا میں وجود بخشا ہے، جس کو اس دنیا میں بھیجا ہے، ہر مخلوق کو وہ جانتا ہے، پہچانتا ہے۔ ہم انسان اس چیز سے انجان ہیں، ہم انجان ہیں، ہم انجان ہیں۔ ہم نے غور ہی نہیں کری کہ اتنی چیزوں کو چلانے والا، اتنی چیزوں کو دیکھنے والا، اتنی چیزوں کو وجود بخشنے والا، اور اتنی بڑی دنیا کو بنا کر، چلا کر، کھلا کر، پلا کر، اور پھر سب پر نگاہ رکھنے والا، وہ کون ہے؟ وہ کیسا ہے؟ ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ وہ کون ہے جو حقیقت ہے، حقیقت ہے، واحد ہے، رحیم ہے، خالق ہے، نہ اس کے جیسا کوئی ہے، نہ وہ کسی اور کے جیسا ہے، وہ تنہا ہے، وہ تنہا ہے، وہ تنہا ہے، وہ پہلے سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا، اور ہمیشہ تک رہے گا۔ اسے بھوک نہیں لگتی، اسے تھکان نہیں ہوتی، اسے نیند نہیں آتی، اسے کسی چیز کی حاجت نہیں ہوتی، وہ حاجت سے پاک، ہر چیز سے پاک، سونے جگنے سے پاک، بھول چوک سے پاک، آنکھوں سے پاک، منہ سے پاک، ہاتھ پیروں سے پاک، وہ ہر چیز سے پاک ہے، بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ وہ کون ہے؟ کون ہے وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ جب اس پر غور و فکر کیا گیا، جب اس کو دیکھا گیا، بھالا گیا، سمجھا گیا، تو پتہ پڑا کوئی ایسی بھی طاقت ہے جس کا کبھی نام ختم ہونے والا نہیں ہے۔ جب اس کو پہچانا گیا تو پتہ پڑا کوئی ایسی طاقت ہے جس کا کوئی خالق مالک نہیں ہے، وہ اللہ ہے۔ آج ہماری زندگیاں کہاں گزر رہی ہیں؟ ہم نے کبھی سوچا نہیں کہ ہم اس دنیا میں آئیں گے،
ہم نے کسی سے سفارش نہیں کی، ہم نے کسی سے درخواست نہیں کی، ہم نے کسی کو التجا نہیں بھیجی کہ ہمیں بھی دنیا میں آنا ہے، ہمیں ایسی زندگی چاہیے۔ ہم نے کسی سے نہیں کہا ہمیں کیسی زندگی چاہیے، کیسا گھر چاہیے، کیسی دنیا چاہیے، کیسے ماں باپ چاہیے، کیسی بیوی چاہیے، کیسے بچے چاہیے، ہماری فیملی میں کون ہو اور کون نہ ہو، ہمارے خاندان ریلیشن میں جان پہچان میں کون ہو اور کون نہ ہو، ہمیں کون سی کنٹری میں آنا ہے، ہمیں کون سے دیش میں اترنا ہے، ہمیں کون سے گھر میں آنا ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا تھی، ہمیں کچھ نہیں پتا تھی۔ لیکن پھر بھی اس اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، اس دنیا میں بھیجا، ایک وجود بخشا، ایک افضل انسان بنایا، اور انسان بنا کر اس کو ہر چیز سے نوازا، ایک بہترین افضل ترین انسان بنایا، اور اس کو آنکھیں بھی بخشیں، زبان بھی بخشی، کان بھی بخشے، آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت بھی بخشی، یہ پیر بھی، یہ ہاتھ بھی، یہ بدن یعنی یہ پورا جسم بالکل پرفیکٹلی میرے اللہ نے عظیم الشان بنا کر بھیجا، بہترین لاجواب بنا کر بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ کس لیے بھیجا؟ ایسی طاقت کس کی ہے؟ وہ اللہ کی ہے، اللہ ہی نے بھیجا۔ کس لیے بھیجا؟ کس لیے بھیجا؟ ہاں، بات یہاں آ کر رکتی ہے، ہم دنیا میں کیوں آئے، کس لیے آئے، اور پھر کیوں چلے جاتے ہیں؟ اچھا، ہمیں ہی ایسا کیوں بنایا؟ ہمیں ہی ایسا کیوں بنایا؟ اس نے اپنی طاقت دکھائی، اس دنیا میں اتنے انسان بنائے، اس میں اندھے بھی بنائے، گونگے بھی بنائے، بہرے بھی بنائے، اپاہج بھی بنائے، لنگڑے بھی بنائے، کاڑے بھی بنائے۔ ہر چیز سے تم دیکھو گے وہ محتاج ہیں، کوئی بول نہیں پاتا ہے، کوئی سوچ نہیں پاتا ہے، کوئی دیکھ نہیں پاتا ہے، کوئی کھڑا نہیں ہو پاتا ہے، کسی کے ہاتھوں میں جان نہیں ہے، کسی کے کانوں میں طاقت نہیں ہے، کسی کے دماغ میں سوچنے کی صلاحیت نہیں ہے، کوئی صحیح سے بول نہیں پاتا ہے، کوئی صحیح سے کھا نہیں پاتا ہے، کوئی صحیح سے چل نہیں پاتا ہے۔ یہ کون کرتا ہے؟ انہیں کس نے بنایا ہے؟ جب اللہ نے ہر انسان کو اتنا پرفیکٹلی، اتنا بہترین عظیم الشان انسان، اچھا انسان، افضل انسان، ہر چیز میں بہترین، وہ بولتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، ہر کام کرتا ہے، تو اسے کس نے بنایا ہے اور اسے کس نے بنایا ہے؟ یہ اللہ کی طاقت دیکھو، اللہ کی قدرت دیکھو، اور اللہ کی شان دیکھو، اللہ کی شان دیکھو، کتنی بڑی شان والا، کتنی بڑی قدرت والا، کتنی بڑی عزت والا، کتنا رحیم، کتنا کریم، کتنا بڑا اللہ۔ اس اللہ کی طاقت تو دیکھو، اس اللہ کی کتنی طاقت ہے کہ اس انسان کو افضل بنایا، بہترین بنایا، اور اس دنیا میں اندھے بھی، بہرے بھی، گونگے بھی، بولنے والے بھی، سننے والے بھی، دیکھنے والے بھی، آپائج بھی اور چلنے والے بھی، سب بنائے۔ کیوں بنائے؟ کیسے بنائے؟ کس وجہ سے بنائے؟ اس میں بھی ایک غور کرنے والی بات ہے، ایک دیکھنے والی بات ہے کہ دیکھو، اللہ نے تمہیں بہترین بنایا، اللہ نے تمہیں بہترین بنایا، تمہیں دیکھنے کی صلاحیت بھی بخشی۔ جب اللہ نے تمہیں آنکھیں بخشی تو اس میں دیکھنے کی صلاحیت بھی بخشی۔ اللہ نے تمہیں زبان بخشی، اس میں بولنے کی قوت بخشی، بولنے کی طاقت بخشی۔ تم اس سے ذائقوں کا پتہ لگا سکتے ہو، تم اس سے مٹھاس کا پتہ لگا سکتے ہو، کڑوے پن کا پتہ لگا سکتے ہو، تم اس زبان کو جیسا چاہو ایسی حرکت دے سکتے ہو، اور اس زبان سے جو چاہو بول سکتے ہو۔ اس زبان کو اللہ نے تمہارے کنٹرول میں کر دیا۔ یہ دیکھو کیسے شان والا اللہ ہے، اس نے تمہیں پیر بخشے، ان میں طاقت دی، تم جس طریقے سے چلنا چاہو، بھاگنا چاہو، دوڑنا چاہو، رکنا چاہو، بیٹھنا چاہو، کھڑے ہونا چاہو، جو تم چاہو ان سے کر سکتے ہو۔ ان پر تمہارا کنٹرول بنایا، ان کو تمہارے کنٹرول میں دیا، ان ہاتھوں کو تمہارے کنٹرول میں دیا۔
जो पकड़ो, जो छोड़ो, जो करो, जैसे करो, जिस तरीके से इनको यूज़ करो, उस अल्लाह ने इन हाथों को भी तुम्हारे कंट्रोल में बनाया, तुम्हें इनका वजूद बख्शा, तुम्हें इनकी ताकत बख्शी। तुम टांगों से चाहो चलो, चाहे जिस तरह इनको यूज़ करो, हाथों से जो चाहो वो करो, ज़बान से जो चाहो वो बोलो, आँखों से जो चाहो वो देखो, कानों से जो चाहो उसे सुनो, जिसे चाहो बंद कर लो। इन सब चीज़ों को किसने बख्शा? अल्लाह ने बख्शा, जो हर किसी को बख्शने वाला है। तो फिर इन अंधों को किसने बनाया? इन बहरों को किसने बनाया? इन अपाहिजों को किसने बनाया? इन गूंगों को किसने बनाया? वो भी अल्लाह की ताकत है। ये देखो, ये देखो। इसमें गौर करने वाली चीज़ है कि अल्लाह की हुकूमत, अल्लाह की ताकत हर चीज़ पर चलती है, उसकी हुकूमत हर चीज़ पर चलती है। उस अल्लाह ने तुम्हें बेहतरीन बनाया है, अफजल बनाया है। चाहता तो उन्हों को भी बना देता, लेकिन वो चाहता तुम्हें भी उनके जैसा बना देता। उसने ये दिखाया कि मेरे बंदो, मैं ऐसा भी बना सकता हूँ और ऐसा भी बना सकता हूँ। मैं आँखें दे भी सकता हूँ, मैं आँखें छीन भी सकता हूँ, मैं गूंगा भी बना सकता हूँ और मैं बोलने वाला भी बना सकता हूँ, मैं बहरा भी बना सकता हूँ और मैं सुनने वाला भी बना सकता हूँ, मैं अपाहिज भी बना सकता हूँ और मैं चलने वाला, दौड़ने वाला, रुकने वाला, खड़े होने वाला, बैठने वाला बना सकता हूँ। मैं हर तरीके का इंसान बना सकता हूँ। ऐसी किसकी ताकत है? वाकई उस अल्लाह ही की है, जिसने इस दुनिया को बनाया है और बनाने वाला है और देखने वाला है। जिसकी ऐसी ताकत है जो उसके जैसी किसी की ताकत नहीं है। वही खालिक है, वही मालिक है, वही हमेशा से और वही हमेशा रहने वाला है। वो कौन है? वो अल्लाह है, वो अल्लाह है। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि देखो, अल्लाह की हुकूमत हर चीज़ पर है, हर चीज़ पर है। जो ये अल्लाह ने वजूद बख्शा, आज इंसान समझता है भाई मैं देख पाता हूँ, मैं बोल पाता हूँ, मैं सुन पाता हूँ, मैं चल पाता हूँ, मैं काम कर पाता हूँ, ये मेरा शरीर है, मैं चाहूँ जैसे इसका इस्तेमाल करूँ। लेकिन नहीं, ये तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हारा नहीं है। तुम अल्लाह के मोहताज हो, तुम भेजे गए हो, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम निकाले गए हो, तुम अफजल हो। वरना इस दुनिया में कम अवेज 18,000 मखलूक अल्लाह ने बनाई है। उनको किसने वजूद बख्शा? सबको अल्लाह ही ने बख्शा। आज इंसान की गफलत ये है कि वो समझता है ये मेरा है, मैं जैसे चाहूँ इसे यूज़ करूँ, जैसे चाहूँ इससे काम निकालूँ। आज इंसान समझता है कि शरीर मेरा है, मैं जैसे चाहूँ इसे अपने काम में लूँ, मैं जैसे चाहूँ इससे अपना काम करूँ। ये मेरा शरीर है भाई, मेरे हाथ हैं, मेरे पैर हैं, मेरा मुंह है, मैं जो चाहूँ बोलूँ, मेरी आँख है, जो चाहूँ देखूँ, मेरे कान है, जो चाहूँ सुनूँ। तुम कौन होते हो भाई मुझसे कुछ कहने वाले? ये बहुत बड़ी गलती है, ये बहुत बड़ी नादानी है। ये उस अल्लाह का मोहताज है जिसने इसको बनाया है, जिसने इसको वजूद बख्शा है। वही तो इंसानों को जानना है, वही इंसानों को पहचानना है कि हमें इस दुनिया में क्यों भेजा, किसने बनाया, इस दुनिया में आने का मकसद क्या है और इस दुनिया से क्यों चला जाता है। अब देखो, जब अल्लाह ने इतनी चीज़ें बनाई हैं, इतनी चीज़ों का निज़ाम चलाया है, इतनी चीज़ों को इतनी चीज़ों से नवाजा है और इतनी नेमतें इंसानों को अता करी हैं, आँख, नाक, कान, यानी इंसानों के आज़ाओं में कितनी चीज़ें, आप खुद गौर कर लो। अब अल्लाह का शुक्र अदा न करें तो किसका शुक्र अदा करें? जिसने अंधे, कांड़े, लूले भी बनाए, जिसने बेहतरीन अफजल तरीन भी बनाए, वो चाहता तो ऐसे बना देता, वो चाहता तो वैसे बना देता। किसका शुक्र अदा करें? उस अल्लाह का या किसी और का? उस अल्लाह का ही शुक्र अदा करना चाहिए मेरे भाइयों। इसमें ये देखो, जब हमने पहचाना कि ऐसी ज़ात भी कोई है, ऐसी ताकत भी कोई है, ऐसी हुकूमत भी करने वाला है कि जिसको कभी मौत ना है, जो कभी मरेगा नहीं, जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, वो कौन है? वो अल्लाह है। वो अल्लाह है जिसने इस दुनिया को बनाया है। इस दुनिया में जो आया है अपनी मर्जी से नहीं आया है। वो ना तो 200 साल पहले खुद था, न ये जनरेशन थी,
نہ میں تھا، نہ میں 200 سال بعد رہوں گا، نہ یہ جنریشن رہے گی، نہ وہ خود رہے گا۔ جس نے اس دنیا میں آ کر اپنی زندگی یوں ہی بتا دی، یوں ہی گزار دی، غور و فکر نہیں کری، تو اس شخص کے لیے بڑی ناکامی ہے، بڑی ناکامی ہے۔ اس اللہ نے اس دنیا میں انسانوں کو اتارا، کس لیے اتارا، کس لیے بھیجا؟ پھر انبیاء کو بھی بھیجا، پھر نبیوں کو بھی بھیجا۔ کس لیے بھیجا؟ کہ انسان اس دنیا میں آ کر اپنے رب کی اتنی نعمتوں کو کھا کر، اتنی نعمتوں کو لے کر، اتنی نعمتوں کا وجود سنبھال کر اس کا شکر ادا کرنا بھول گیا، اس کو ماننا بھول گیا، اس کے حکموں پر چلنا بھول گیا، اس کو یاد کرنا بھلا دیا۔ پھر اللہ نے نبیوں کو بھیجا کہ میرے بندوں کو میری طرف لاؤ، میرے بندوں کو میرے بارے میں بتاؤ، میرے بندو جو تم دنیا میں کر آؤ گے وہ تمہیں جتاؤں گا، وہ تم سے پوچھوں گا، تم سے حساب کتاب کروں گا۔ صحیح کر آؤ گے تو تمہیں اس دنیا سے بھی بہتر زندگی عطا کروں گا۔ اس دنیا میں اللہ نے کتنی رنگینیاں اتاری، اللہ نے کتنی رنگینیاں بنائی، یہ چاند سورج آسمان میں سجا دیے، اس آسمان کو سجا دیا، اس دنیا کو سجا ڈالا اور اس میں خوبصورت چیزوں کو اتار ڈالا، یہ تر و تازہ درخت لگا دیے، اس میں اتنے سارے پھل و ذائقے لگا دیے، اتنی ساری نعمتیں اتار دیں، اتنی خوبصورت دنیا اللہ نے بنا کر دی، اور اس میں انسان کو دنیا میں رہنے کی جگہ دی، اور انسانوں کو اس میں رہنے کا لیے وقت دیا، اور انسان اس کو اپنا ہوم ہمیشہ کا سمجھ بیٹھا، ہمیشہ کا گھر سمجھ بیٹھا، یہاں سے جانا نہیں چاہتا، کوئی مرنا نہیں چاہتا، کوئی اس کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا۔ جو اس دنیا میں اللہ نے اتنی نعمت اتاری، اتنی بہترین دنیا جو آج دکھ رہی ہے، انسان یہاں سے جانا نہیں چاہتا، تو یہ انسان کو اتنی خوبصورت جو دکھ رہی ہے، لگ رہی ہے، جو یہ دنیا کا ساز و سامان نظر آ رہا ہے، وہ اللہ جس نے اس کو بنایا ہے، سجایا ہے، اس کو وجود بخشا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ سنو تو صحیح، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ جس نے اس اللہ کو اس دنیا میں پہچانا، اس کے حکم کو مانا، اس کے حکموں پر چلا، اس نے نبیوں کو بھیجا، جس نے ان نبیوں کی باتوں کو مانا، آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جس نے ان کو اپنا مانا، ان کی سنتوں کو اپنایا، ان سے محبت کری، اللہ سے محبت کری، نبی کی سنتوں پر چلا، اللہ کے حکموں پر چلا، اللہ کے کیا کیا حکموں کو پہچانا، نبی کی سنتوں کو پہچانا، ان کی محبتوں کو پہچانا، اور ان کی طاقتوں کو پہچانا، وہ کیسے رحمت للعالمین ہیں، وہ کیسے آخری پیغمبر ہیں، وہ کیسے سب نبیوں کے نبی ہیں، وہ کیسے اللہ کے آخری رسول ہیں، ان سے اللہ اتنا پیار کیسے کرتا ہے، کتنے لاڈلے ہیں وہ کیسی حکومتوں کرنے والا اللہ ہے، کیسی طاقت والا اللہ ہے، کیسی قدرت والا اللہ ہے، کتنا رحیم اللہ ہے، کتنا کریم اللہ ہے، کتنا رحمان اللہ ہے، کتنا پیار کرنے والا اللہ ہے۔ جس نے ان کو پہچانا، ان کے حکموں پر چلا، ان کے طریقوں پر چلا، وہ شخص کامیاب ہو گیا، وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ اس دنیا کو اللہ نے امتحان کی جگہ بنایا ہے، امتحان کی جگہ بنایا ہے، اس دنیا کو ختم ہو جانے والی چیز بنایا ہے، فنا ہو جانے والی چیز بنایا ہے، یہ ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، ایک دن اس کا وجود ختم کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ جس طریقے سے آج سے 200 سال پہلے ہم میں سے کوئی بھی نہیں تھا، اور 200 سال بعد ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، اور 200 سال اور بعد ہم میں سے کوئی نہیں رہے گا، اور ایسے ہی اور وقت کے بعد یہ دنیا بھی نہیں رہے گی، اللہ اسے ختم کر دے گا۔ اللہ نے اس کو آزمائش کے لیے بنایا، امتحان کی جگہ بنایا۔ جو یہاں ان کی محبتوں کو پہچان کر چلا گیا، ان کے حکموں پر زندگی بتا کر چلا گیا، یہ مختصر سی زندگی، یہ کچھ لمحوں والی زندگی اگر اس کو بتا کر اللہ کے حکم پر چلا گیا، نبی کے طریقے پر اس کو بتا کر چلا گیا، تو وہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جو یہ اتنی خوبصورت دنیا لگتی ہے، اتنی پیاری دنیا لگتی ہے، اور یہ شریر جو یہ طاقت دی ہوئی ہے، یہ خوبصورتیاں دی ہوئی ہیں، دنیا کو انسان چھوڑنا نہیں چاہتا،
وہ چاہتا ہے کہ وہ کبھی اس دنیا کو نہ چھوڑے، کبھی اس دنیا میں اس پر مصیبتیں نہ آئیں، بیماریاں نہ آئیں، اس پر تکلیفیں نہ آئیں، اس کو ایسی چیزوں کی حاجت نہ ہو جس سے ان کو تکلیف ہو، اس کو ایسی چیزوں کی تلاش نہ ہو جو اسے نہ ملے، اس کو ایسا وقت نہیں چاہیے جس میں اس کا برا ہو۔ وہ ان چیزوں سے انجان ہونا چاہتا ہے، دور ہونا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے میں ہمیشہ جوان رہوں، وہ چاہتا ہے میں ہمیشہ طاقتور رہوں، وہ چاہتا ہے میں ہمیشہ ینگ رہوں، وہ چاہتا ہے مجھ پر کبھی بڑھاپا نہ آئے، مجھ پر کبھی بڑھاپے کی کمزوری نہ آئے، میں کبھی کمزور نہ ہوں، میں کبھی لاچار نہ ہوں، میں کبھی ضعیف نہ ہوں، میں کبھی کسی کا محتاج نہ ہوں، میں کبھی بھی اس دنیا میں مرنا نہیں چاہتا۔ کاش موت نہ ہوتی، کاش موت نہ ہوتی۔ انسان یہ سب سوچتا ہے، یہ سب سوچتا ہے، اور پھر اس کا مالک کیا کہہ رہا ہے؟ جس نے اس کو یہ سب بخشا، جس نے اس کو یہ سب بخشا، یہ سب عطا کیا، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ جس نے اس کے طریقوں پر زندگی بتائی، جس نے اس کے نبی کے طریقے پر زندگی بتائی، جس نے اللہ کے حکم کو پورا کرتے کرتے زندگی کو بتا دیا، پھر اللہ اس سے کیا کہہ رہا ہے کہ اس دنیا سے کئی گنا بڑی دنیا عطا فرماؤں گا، اس دنیا سے کئی گنا بڑی دنیا عطا فرماؤں گا، اس سے وہ بہتر ہوگی، اس سے خوبصورت ہوگی، اس سے اچھی ہوگی، یہ ختم ہو جائے گی، وہ کبھی ختم نہ ہوگی، یہ بیکار ہے، یہ فنا ہو جانے والی ہے، وہ خوبصورت ہے، ہمیشہ کے لیے رہنے والی ہے، وہ لامحدود ہے، یہ مختصر ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ہے، یہ تھوڑے وقت کے لیے ہے، وہاں کبھی دکھ نہ ہوگا، غم نہ ہوگا، تکلیف نہ ہوگی، پریشانی نہ ہوگی، یہاں دکھ بھی ہے، غم بھی ہے، تکلیف بھی ہے، پریشانی بھی ہے، یہاں موت بھی آتی ہے، وہاں اللہ نے موت کو بھی ختم کر دیا ہے، وہاں اللہ نے موت کو بھی موت دے دی ہے، اور جو دنیا میں انسان چاہتا ہے یہاں مجھے موت نہ آئے، بڑھاپا نہ آئے، کمزوری نہ آئے، بیماریاں نہ آئے، وہاں اللہ نے ان چیزوں کو دور کر دیا، ختم کر دیا، وہاں موت کو ہٹا دیا، موت کبھی نہیں آئے گی، اب تم ہمیشہ کے لیے رہو گے، وہاں اللہ نے بڑھاپے کو ہٹا دیا، بڑھاپا کبھی نہیں آئے گا، ہمیشہ جوان رہو گے، وہاں ہاری بیماری کمزوری دکھ تکلیف سب ہٹا ڈالی، اب تم کبھی پریشان نہیں ہوگے، کبھی کمزوریاں نہیں دیکھو گے، کبھی بڑھاپا نہیں دیکھو گے، جو تم دنیا میں موت کا مزہ چکھ چکے ہو اب اس دنیا میں موت کا مزہ نہ چکھو گے۔ وہ دنیا کون سی ہے؟ وہ دنیا کون سی ہے جسے ہم جنت کہتے ہیں، جسے ہم جنت کہتے ہیں، جسے اللہ نے بنایا ہے اپنے نیک بندوں کے لیے، اپنے ایمان والے بندوں کے لیے، اللہ کے حکم پر چلنے والے بندوں کے لیے، نبی کی سنتوں پر چلنے والے بندوں کے لیے، نبی سے محبت کرنے والے بندوں کے لیے، اللہ سے محبت کرنے والے بندوں کے لیے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے والے بندوں کے لیے، لوگوں سے محبت اللہ کے لیے کرنے والے بندوں کے لیے، اللہ کے لیے کام کرنے والے بندوں کے لیے، جس نے زندگی اللہ کے لیے بتائی، ان لوگوں کے لیے اللہ نے اس جنت کو بنائی، ان لوگوں کے لیے اس جنت کو بنایا۔ اور جو انسان اللہ کے حکم پر زندگی بتا کر جائے گا اس کو اللہ یہ جنت عطا کرے گا، اس کو یہ جنت عطا کرے گا۔ وہ انسان بڑا خوش نصیب ہوگا جو اللہ کو مان کر گیا ہوگا، اللہ کو پہچان کر گیا ہوگا، نبی کو جان کر گیا ہوگا، نبی کے طریقوں کو اپنا کر گیا ہوگا۔ کتنا خوش نصیب انسان ہوگا جس نے دنیا بھی دیکھی، دنیا کے بھی مزے لیے، دنیا کی بھی جائے کے چکھے، اور اپنے رب کی لذتوں کو بھی دیکھا، اپنے رب کے حکموں پر بھی چلا، اپنے نبی کی محبت پر بھی چلا، اپنے نبی کی محبت میں طریقوں کو بھی اپنایا، ان پر بھی چلا، ساری زندگی ایسے ہی ایمان پر بتا دی، ایمان والا بن کر بتا دی، تو اس سے بھی بہتر زندگی اللہ نے جنت میں عطا فرمائی، جو ہمیشہ کے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، کبھی نہ ختم ہوگی، لامحدود زندگی، لامحدود۔ جو انسان چاہتا ہے کبھی بڑھاپا نہ آئے، کبھی کمزوری نہ آئے، کبھی موت نہ آئے، کبھی برا وقت نہ آئے، کبھی کسی بھی طریقے کی وہ ہاری بیماری نہ دیکھے، برے حالات نہ دیکھے، برا وقت نہ دیکھے، انسان کبھی کمزور نہ ہو، کبھی ضعیف نہ ہو، کسی کا محتاج نہ ہو، کبھی اسے بڑھاپا نہ آئے، کبھی اسے موت نہ آئے،
ان سب چیزوں سے اللہ نے اسے بری کر دیا، بری کر دیا، بری کر دیا، اسے جنت عطا فرما دی، جنت عطا فرما دی، جنت عطا فرما دی۔ یہ جنت میں سب چیزیں ہیں، وہاں انسان کو موت نہیں آئے گی، ہمیشہ خوشحالی والی زندگی، راحتوں والی زندگی، اطمینان والی زندگی، پیار والی زندگی، خوشیوں والی زندگی۔ وہاں دکھ سے دور، غم سے دور، پریشانیوں سے دور، تکلیفوں سے دور، برے حالاتوں سے دور، برے وقت سے دور، بڑھاپے سے دور، کمزوری سے دور، ضعیف پنے سے دور، کسی کے محتاج پنے سے دور، وہاں غفلت سے دور، ناکامی کی زندگی سے دور، ناکام ہونے والے وقت سے دور، وہاں ہر چیز سے دور ہو گیا۔ لامحدود زندگی اسے بخشی گئی، اسے موت سے دور کر دیا گیا، ہمیشہ کی زندگی بخشی گئی۔ وہ کس نے عطا فرمائی؟ وہ اللہ نے عطا فرمائی، وہ اللہ نے عطا فرمائی، وہ اللہ نے عطا فرمائی، اور اللہ ہی عطا فرمانے والا ہے۔ اور اس دنیا میں جتنے بھی انسان آئے آج تلک، جس نے غور کیا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے اپنے رب کو پہچان لیا، اللہ کو مان لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ ورنہ اس دنیا میں کتنے انسان ایسے ہیں کہ اللہ کو بھلا کر زندگیاں گزار رہے ہیں، اللہ کو بھول کر زندگیاں گزار رہے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اللہ ہے ہی کوئی نہیں، اللہ ہے ہی کوئی نہیں، جنت ہے ہی کوئی نہیں۔ لیکن یاد رکھو، یاد رکھو، آج بندہ جو اللہ کو بھلا کر زندگی گزارے گا، زندگی گزار رہا ہے، وہ ناکام ہے، ناکام ہے، وہ بے وقوف ہے، نادان ہے۔ اس دنیا میں خوشحالی دیکھ یا غم دیکھ، وہ سب تیرا بیکار ہے اگر اپنے رب کو نہ پہچانا۔ اس دنیا میں کتنے لوگ آتے ہیں جو 200 سال پہلے بھی آئے اور 200 سال بعد بھی آئیں گے، اور جو بیچ کے درمیان میں بھی ہیں، جتنے بھی ہیں، جب سے یہ دنیا بنی ہے، جب سے آئے ہیں اور جب تک یہ دنیا چلے گی، جب تک آئیں گے، جو اللہ کو پہچانیں گے، جو اللہ کے حکم پر چلیں گے، نبی کے طریقے پر چلیں گے، اللہ ہر شخص کو کامیاب کرے گا، سب کو کامیاب کرے گا۔ اب کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ اللہ کو بھلا کر زندگیاں گزار رہے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں انجانوں والی زندگیاں گزار رہے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں رب کو تو مانتے ہیں، رب کی نہیں مانتے، اللہ کو تو جانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے، اللہ کو اپنا تو کہتے ہیں لیکن اللہ کے حکموں پر نہیں چلتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بڑی غفلت ہے، بڑی غفلت ہے ایسے انسان کے لیے جس کو اللہ نے اتنی چیزیں عطا کریں اور وہ اپنے رب کو بھلا دے، اپنے رب کو بھلا کر زندگی بتا دے۔ یہ کیسی زندگی ہے؟ یہ کیسا وقت ہے؟ یہ کیسی عقل ہے؟ اس کا کچھ بھی استعمال نہیں کرا۔ ارے یہ تو بڑے نادانوں والی بات ہے کہ جس کا کھایا، جس کا پیا، جس کے حکم سے زندہ، جس نے بنایا، جس نے وجود بخشا، جس نے صلاحیتیں، طاقتیں، قوتیں بخشیں، اسی کا کھا کر اسی سے وفاداری نہیں، اسی کا کھا کر اسی کو صلہ نہیں، اسی سے کھا کر اسی کو اپنا نہیں ماننا، اسی کا کھا کر اسی کو بھلا دینا، اسی کا کھا کر اسی کو جھٹلا دینا، اسی کا کھا کر اسی کو اپنا نہیں کہنا، اسی کا کھا کر اسی کی دنیا میں رہ کر، اسی کا پہن کر، اسی کا اوڑھ کر، اسی کی نعمتوں کو برت کر، اسی کی نعمتوں کو کھا کر، اسی کی نعمتوں سے تو زندہ، اسی کی نعمتیں تیرے شریر میں، اسی کے حکم سے تو دنیا میں آیا ہے اور اسی کے حکم سے مر جائے گا۔ تو کس کے حکم پر زندگی بتا رہا ہے اللہ کے بندے؟ کس کے حکم پر؟ تیرا دل چاہے یا نہ چاہے تجھے موت آ کر رہے گی، تو مان یا مت مان، تجھے اللہ مارے گا اور پھر زندہ کرے گا، پھر اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور پھر حساب کرے گا۔ میرے بندے، کیسی زندگی گزار کر آیا، کیا کر آیا؟ ہائے افسوس، ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں کیا کروں، میں کیسے کروں؟ میں بڑا بے وقوف تھا، میں بڑا نادان تھا۔ ارے مجھے بتایا گیا تھا کہ کوئی اللہ ہے، کوئی اللہ ہے، مجھے بتایا گیا تھا۔ ارے ہائے افسوس، میں نے ان کی باتوں کو نہیں مانا۔ ایک جماعت ایسی آئی تھی جو کہہ رہی تھی کہ اللہ کے بندو، اللہ کی مانو کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ کو مانو، اللہ کی مانو کامیاب ہو جاؤ گے، لیکن میں نے جھٹلا دیا۔ وہاں بڑی ناکامی ہوگی، بڑا ہیبت ناک منظر ہوگا، بڑا ہی ہیبت ناک خوف ایک چہرے پر ظاہر ہوگا
اور وہاں جب اللہ کے عذاب کو دیکھے گا بندہ، یہ دنیا کچھ نہیں ہے، یہ دنیا کی تکلیفیں کچھ نہیں ہے، دنیا کے غم کچھ نہیں ہے، دنیا کی سزائیں کچھ نہیں ہے، دنیا کی پریشانیاں کچھ نہیں ہے، یہ دنیا کے بڑے سے بڑے ظلم، بڑے سے بڑے دکھ و غم و درد کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے اس اللہ کے عذاب کے آگے۔ میرے بھائیوں، اس دن سے ڈرو، اس دن سے ڈرو کہ ہمیں اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اسے سوال کا جواب دینا ہے۔ یہ زندگی کیسے گزار کر آئے؟ میرا ہی کھایا، میرا ہی حکم توڑ دیا، میری ہی دنیا میں رہے، مجھے ہی بھول گئے، میرا ہی کھاتے پیتے رہے، میری نعمتوں سے، میرے حکم سے زندہ، مجھے ہی بھلا کر کسی اور کو خدا مان کر بیٹھ گئے۔ کیسے کامیاب کرے گا؟ کیسے بچ پاؤ گے؟ کیا جواب دے پاؤ گے؟ کیا موت سے بچ پاؤ گے؟ کیا ملک الموت سے لڑ پاؤ گے؟ اس کے فرشتوں سے کہہ پاؤ گے کہ نہیں، میں نہیں جاتا، مجھے چھوڑ، میں تیری نہیں مانتا، میں اپنا خود مالک ہوں، میری زندگی میں جیسے چاہوں ویسے بتاؤں گا؟ کیا کہہ سکتے ہو؟ کیا کہہ سکتے ہو؟ کیا اس شریر پر تمہاری ہی چلتی ہے؟ کیا اس پر تمہارا ہی کنٹرول ہے؟ کیا اس پر تمہاری ہی طاقت ہے؟ ارے تم دیکھتے نہیں ہو، تم دیکھتے نہیں ہو، اس نے تمہیں یہ وجود بخشا، کتنوں کو یہ وجود نہیں بخشا۔ وہ چاہتا تم سے بھی چھین لیتا، اور تم آج اپنے اس شریر کے خود مالک بن کر بیٹھ گئے، اپنے اس شریر کو خود راجہ بن کر بیٹھ گئے۔ کیا تم ہمیشہ رہو گے؟ یہ تمہارا شریر ہے تو کیا تم اسے موت سے بچا لو گے؟ اللہ کی نعمتوں کو چھوڑ کر تم اسے زندہ رکھ لو گے؟ اللہ کے حکم کے بغیر زندگی بتا لو گے؟ نہیں میرے بھائیوں، نہیں، یہ بڑی نادانی والی بات ہے، بڑے بے وقوف بنے والی بات ہے، بڑے احمقوں والی بات ہے۔ اسی کا کھا کر، اسی کا پہن کر، اسی کی دنیا میں، اسی کی جگہوں میں زندہ رہ کر، نکھر کر، بڑا ہو کر، طاقت لا کر، اسی کی چیزوں کو کھا کر، اپنے اندر ہی طاقت لا کر اور اتنا بڑا شریر کر لیا، اور اسی کو جھٹلانا، اپنے خود مالک بن جانا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہ کیسی عقل مندی ہے؟ اگر تم خود طاقتور ہو، اپنے وجود کو تم نے بنایا ہے، تم نے چلایا ہے، تم نے اس کو سمجھا ہے، اپنے کنٹرول میں تم نے خود نے اسے رکھا ہے، یہ ٹانگیں تمہاری محتاج ہیں، یہ ہاتھ تمہارے محتاج ہیں، یہ آنکھیں تمہاری محتاج ہیں، یہ زبان تمہاری محتاج ہے، یہ دماغ تمہارا محتاج ہے، یہ جو اللہ نے اعضائیں بنائے ہیں یہ واقعی تمہارے ہی محتاج ہیں۔ تو انہوں کو بیماریوں سے روک کے دکھاؤ، انہوں کو خراب ہونے سے روک کر دکھاؤ، انہوں کو اندھا ہونے سے بچا کر دکھاؤ، انہوں کو بیماریوں سے روک کر دکھاؤ، انہوں کو بوڑھا ہونے سے روک کر دکھاؤ، ہمیشہ جوان رہنے کو ان سے کہو۔ یہ تمہارے حکم کے محتاج نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم کے محتاج ہیں۔ تم نہیں دیکھتے ہو، کتنوں کو آنکھیں دے کر اندھا کر دیا، وہ دوبارہ نہیں دیکھ سکتے اگر اللہ نہ چاہے، وہ نہ دیکھ سکتے۔ اگر تم اللہ کو بھلا کر اپنی زندگی گزار سکتے ہو، اگر تم اللہ کو جھٹلا کر کسی اور کو معبود بنا کر کامیاب ہو سکتے ہو، اللہ کے حکموں کو توڑ کر، جنت کو چھوڑ کر، اگر تم اللہ کا عذاب کے لیے تیار ہو، عذاب برداشت کر سکتے ہو، یا اس کے حکم کو توڑ کر تم کہیں اور کامیاب ہو سکتے ہو، یا اس کی دنیا کو چھوڑ کر تم کہیں اور جا سکتے ہو، تو مزے کی زندگی کاٹو، مزے سے رہو۔ تمہارا ہی شریر ہے، اسے ہمیشہ جوان رکھو۔ جب تمہارا ہی شریر ہے تو اپنوں کو بھی ہمیشہ روک کر رکھو، اپنوں کو بھی ہمیشہ مرنے سے بچاؤ، اپنوں کو بھی جوان رکھو۔ ارے تمہارا کوئی نہیں ہے، تم خود اپنے نہیں ہو، تم خود کمزور ہو کر، ضعیف ہو کر، بیمار ہو کر، بوڑھے ہو کر اس دنیا کو خیر باد کہہ دو گے، اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جاؤ گے۔ یہ دنیا کسی کی نہ ہو سکی، تمہاری بھی نہ ہو سکے گی۔ تمہارے باپ دادا تم سے زیادہ اچھے تھے، تم سے زیادہ خوبصورت تھے، تم سے زیادہ طاقتور تھے، تم سے زیادہ قوی تھے، تم سے زیادہ مال و دولت میں تھے، تم سے زیادہ حکومت ان کی چلتی تھی۔ ارے وہ زیر ہو گئے، وہ مٹی کے نیچے چلے گئے، وہ اپنے آپ کو نہ بچا سکے۔
تم کہاں غفلت کی زندگیوں میں اپنی زندگی بتا کر اپنے آپ کو راجا سمجھ کر بیٹھے ہو؟ تم کہاں اپنے آپ کو مالک مان کر بیٹھ گئے ہو؟ جو تم سے پہلے آئے تھے وہ بھی چلے گئے، جو تمہارے ساتھ آئے تھے کچھ وہ بھی چلے گئے، اور تمہارے سامنے کتنے چلے گئے، اور تمہارے بعد بھی جاتے رہیں گے، تمہارے سامنے بھی جاتے رہیں گے، تم سے پہلے بھی جاتے رہے ہیں، اور یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا جب تک اللہ اس دنیا کو ختم نہ کر دے گا۔ اور پھر قیامت بتائے گی کہ قیامت کیوں ضروری تھی، پھر قیامت بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی۔ اللہ کے حکموں کو توڑ کر، اللہ ہی کو جھٹلا کر، اس کی ہی نعمتوں کو برت کر، اس کی ہی نعمتوں کو کھا کر، اس کے ہی حکم سے زندہ، اس کی ہی دنیا میں رہتے ہوئے اس کے ہی حکم پر زندگی نہیں بتانا، اسی کے حکم کو توڑنا، اسی کے حکم کے خلاف چلنا، اسی کے دشمن بن جانا، اسی سے نفرت رکھنا، اسی سے بغض رکھنا، اسی سے حسد رکھنا، اسی کو بھلا کر دنیا کو گزارتے رہنا، اپنے وقت کو ضائع کرتے رہنا، پھر اللہ دکھائے گا، پھر اللہ دکھائے گا، پھر اللہ بتائے گا، اور پھر تم دیکھو گے قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی۔ جب تم دیکھو گے اللہ اپنے ماننے والوں کو ایک جگہ کھڑا کرے گا، اپنے نہ ماننے والوں کو بھی ایک جگہ کھڑا کرے گا، اور پھر تم دیکھو گے اللہ ان کو کیسا کامیاب کرے گا، اور اپنے نافرمانوں کا، کسی اور کو معبود بنانے والوں کا، اللہ کی نعمتوں کو کھا کر جھٹلانے والوں کا پھر اللہ کیا حال کرے گا۔ پھر اللہ دکھائے گا کہ اللہ کیا اللہ ہے، اللہ کی طاقت کیا ہے، اللہ کی قدرت کیا ہے، اللہ کی کیسی حکومت ہے۔ پھر اللہ دکھائے گا کہ اللہ واقعی اللہ ہے، اللہ ہی ایسا اللہ ہے جس کے جیسا کوئی نہیں، جو کسی کے جیسا نہیں، جس سے پہلے کوئی نہیں، جس کے بعد کوئی نہیں، جس کا کوئی نہیں اور وہ کسی کا نہیں۔ وہ اللہ دکھائے گا، پھر بتائے گا، پھر سمجھائے گا کہ اصل مالک کون ہے، کس نے اس دنیا کو بنایا ہے، کس نے تمہیں بنایا ہے، کس نے ان سب کو پیدا کیا، اور کس نے ان سب کو موت دی، اور کس نے ان سب کو دوبارہ زندہ کرا۔ اور پھر تم دیکھو گے وہ اپنے نیک بندوں کو کس طرح کامیاب کرے گا، اور اپنے نافرمانوں کی کس طرح پکڑ کرے گا، اور ان کو کس طرح درد بھرا عذاب میں مبتلا کرے گا، اور کس طرح ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اور پھر تم دیکھو گے اللہ کے نافرمانوں کو، اللہ کے حکم توڑنے والوں کو، اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے والوں کو، اللہ کے نبی کو جھٹلانے والے کو اللہ کس طریقے سے اوندھے منہ جہنم میں پھینکوا دے گا۔ اور پھر تم دیکھو گے یہ بڑے بڑے حکمران، یہ بڑی بڑی طاقتیں دکھانے والے، یہ بڑے بڑے حکم چلانے والے، جو آج اللہ کو جھٹلا کر، اللہ کے حکموں کو توڑ کر، اللہ کے نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر زندگیاں بتا رہے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر بیٹھے ہیں، بھلے ہی یہ لوگ کیوں نہ ہوں، بڑے بڑے حکمران ہوں، بڑے بڑے طاقتور ہوں، بڑے بڑے شہنشاہ ہوں، جن کے بڑے بڑے حکم چلتے ہوں، جن میں بڑی بڑی صلاحیتیں ہوں، بڑے بڑے ان کے حکم چلتے ہوں، پوری دنیا ان کے حکم کو مانتی ہو، اگر وہ خود اللہ کو مانتے ہوں گے، اللہ کے نبی کو مانتے ہوں گے، نبی کی سنت پر چلتے ہوں گے، اللہ کے حکم پر چلتے ہوں گے، تو اللہ ان سب کو کامیاب کرے گا، ان سب کو کامیاب کرے گا۔ اگر یہ لوگ بھی اللہ کے حکم کو توڑیں گے، اللہ کو جھٹلائیں گے، کسی اور کو معبود بنائیں گے، شرک کریں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے، نبیوں کو جھٹلائیں گے، نبی کے طریقوں کو چھوڑیں گے، اور کسی اور کو معبود بنا کر بیٹھ جائیں گے، پھر بھلے ہی یہ غریب ہوں، امیر ہوں، شہنشاہ ہوں، راجا ہوں، بادشاہ ہوں، حکمران ہوں، حکم چلانے والے ہوں، پوری دنیا پر ان کی طاقت ہو، پوری دنیا میں ان کا سکہ چلتا ہو، پوری دنیا پر ان کی حکومت چلتی ہو، پوری دنیا ان کا کہنا مانتی ہو، تم دیکھو گے اللہ ان کو کیسا ناکام کرے گا، اللہ ان کی کیسی پکڑ کرے گا، اللہ ان کو کیسا درد بھرا، کیسا ہیبت ناک عذاب دے گا۔ اور پھر تم دیکھو گے قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی۔ یہ اللہ کے حکم توڑنے والے دیکھیں گے کہ اللہ نے اس ایک دن کو کیوں طے کرا ہے، اس ایک دن کو کیوں طے کرا ہے۔ پھر تم خود دیکھو گے وہ قیامت
کیوں ضروری تھی، جس میں اللہ دکھائے گا اپنے فرما برداروں کو اور اپنے گناہ گاروں کو، اپنے حکم توڑنے والوں کو اللہ دکھائے گا قیامت کیوں ضروری تھی۔ آج اللہ کو بھلا کر زندگی گزار رہے ہیں، آج اللہ کے حکموں کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہیں، کوئی بات نہیں۔ شراب پی رہے ہو، اللہ نے منع کیا حرام کھانے کے لیے، زنا کرنے کے لیے، سود کھانے کے لیے، بیاج کو کھانے کے لیے اللہ نے منع کیا، لیکن بیاج، شراب، زنا کیا 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 کھاؤ گے؟ شراب پی رہے ہو، اللہ نے منع کیا حرام ہے، اجازت نہیں ہے، پھر بھی پی رہے ہو، پیو، پرمیشن ہے، پیو، ابھی دنیا میں ہو نا، پیو، کھل کر پیو، جتنا چاہو اتنا پیو۔ ایسا نہیں ہوگا تمہارے ہاتھ پر فالش گر جائے گی، زمین پھٹ کر تمہیں اندر لے جائے گی، ایک پہاڑ آئے گا تمہیں اڑا کر لے جائے گا، یہ آسمان پھٹے گا تم پر بجلی گرے گی۔ ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ پریشان نہ ہو، شراب پی رہے ہو پیو، زنا کر رہے ہو اللہ نے منع کیا پھر بھی کرو، سود کھا رہے ہو اللہ نے منع کیا، جنگ کا اعلان ہے سود کھانے والے سے، پھر بھی کھاؤ، لیکن یاد رکھو اللہ کے حکم کو توڑ کر، اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر، اللہ کے نبی کی سنتوں کے خلاف چل کر یہ زندگی بتا دی، ان چیزوں کو کر لیا، کل قیامت کے دن چمڑی ادھیڑ دے گا، تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا، تم پر کوئی رحم نہیں کیا جائے گا، اللہ کے حکم توڑنے والوں کو لایا جائے گا، فرشتوں کو حکم دیا جائے گا، اوندھے منہ انہیں جہنم میں پھینک دو، ان میں مار لگے گی، سزا دی جائے گی، اور سزا کیسی سزا، وہ عذاب کیسا عذاب، وہ درد کیسا درد، وہ دکھ و تکلیف کیسی دکھ و تکلیف جو ہمیشہ کی ہے۔ دنیا میں تو انسان کو موت آ جاتی ہے، وہاں موت بھی نہیں آئے گی، پھر بندہ کہے گا رحم کرو، فرشتے کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کرا، ہم کہاں سے رحم کریں، پھر ماریں گے، پھر پھینکیں گے، پھر عذاب دیا جائے گا، کہے گا رحم کرو، وہ رحم نہیں کر سکتے، وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کرا، ہم کہاں سے رحم کریں۔ میرے بھائیوں، میرے پیاروں، میرے پیارے دوستوں، اللہ کے نیک بندوں، نبی سے محبت کرنے والوں، اللہ سے محبت کرنے والوں، اللہ کی قسم یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہ دنیا فنا ہو جانے والی ہے، یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ جو اس دنیا میں آیا ہے اس دنیا سے جائے گا، اسے جانا ہی پڑے گا، وہ ہمیشہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ یہ ختم ہونے والی ہے، عارضی ہے، ہمیشہ وہ جنت ہے، وہ آخرت ہے، اسے اپنا بنا لو، اس میں کامیاب ہو جاؤ۔ یہاں کی کامیابی، یہاں کی ناکامیابی کوئی کامیابی نہیں ہے، کوئی ناکامیابی نہیں ہے۔ اگر انسانیت 10 بار بھی فیل ہو جائے تو 11ویں دفعہ آپشن ہوتا ہے، دوبارہ محنت کر، دوبارہ کامیاب ہو جائے گا۔ 11ویں دفعہ بھی فیل ہو جائے، 12ویں دفعہ محنت کر، 13ویں دفعہ محنت کر، 14ویں دفعہ محنت کر، 15ویں دفعہ محنت کر، یہاں جب تک تیری سانس میں سانس ہے محنت کرتا رہے، ایک وقت آئے گا تو کامیاب ہو جائے گا۔ ہارتا رہے، ایک وقت آئے گا تو محنت کرتے کرتے پاس ہو جائے گا۔ لیکن وہاں ایسا نہیں ہے، جو ایک بار فیل ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے فیل ہو گیا، ایمان والے بندوں کو اللہ چاہے معاف کر دے، چاہے سزا دے، لیکن ایمان والے کامیاب ہیں۔ جس نے کلمہ پڑھا وہ بھلے ہی فیل ہو گئے، پھر اللہ جسے چاہے معاف کر دے، جسے چاہے سزا دے، وہ اللہ کی سزا کو بھگتنے کے بعد پھر کامیابی کی طرف نکل جائیں گے، پھر اپنی جنت میں چلے جائیں گے۔ جس نے اللہ کو جھٹلایا، اللہ کے حکموں کو توڑا، اللہ کو بھلا کر زندگی گزاری، اللہ کا ہی کھا کر، اللہ کا ہی پہن کر، اللہ کا ہی اوڑھ کر، اسی کے حکم کو جھٹلا دیا، وہ ناکام ہے۔ میرے بھائیوں، اس زندگی کو ضائع نہ کرو، اس زندگی کو یوں ہی نہ گزارو، یوں ہی نہ بتاؤ۔ اللہ کی قسم، دنیا میں پاس ہو گئے، وہاں فیل ہو گئے، یہ پاس بیکار ہے، وہاں کا فیل بہت بڑا ہے۔ دنیا میں فیل ہو گئے، وہاں پاس ہو گئے، یہ فیل بیکار ہے، وہاں کا پاس بہت بڑا ہے، وہاں ہمیشہ کے لیے ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہ دنیا مختصر ہے، ختم ہو جانے والی ہے، ضائع ہو جانے والی ہے، ختم ہوتی جائے گی، یہ نہیں رہ سکتی۔
یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، مختصر سی زندگی ہے، یہ لامحدود نہیں ہے۔ لامحدود وہ ہے جو جنت میں ہے، اس اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارو، اس اللہ کے لیے اپنی زندگی بتاؤ، اس نبی کے طریقے پر زندگی بتاؤ۔ اللہ کی قسم بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان جو اس دنیا میں اس آخرت کی تیاری کر کر چلا گیا، اس اللہ کو راضی کر کر چلا گیا، اس نبی کی محبت میں چلا گیا۔ اللہ کی قسم بڑا خوش نصیب ہے، ورنہ دکھ ہی دکھ ہیں، غم ہی غم ہیں۔ یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اپنے اللہ سے توبہ کر لو، اپنے اللہ سے معافی مانگ لو۔ اس دنیا میں اللہ نے جنا کتنوں کو بھیجا، بلین ٹریلین اس دنیا میں انسان آئے اور اس دنیا سے چلے گئے، اس دنیا کو خیر باد کہہ گئے، اور ہم بھی آئے ہیں، ہم بھی چلے جائیں گے۔ یہ جو ساز و سامان ہے، یہ جو رونقیں دکھائی دے رہی ہیں، یہ سب ختم ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ اس دنیا میں اللہ نے انسانوں کو بھیجا، وہ اللہ کو بھلا کر زندگی گزار رہے، پھر اللہ نے نبیوں کو بھیجا، پھر اللہ کے نبیوں نے اللہ کی طرف لانے کی کوشش کری، محنت کری۔ جس نے ان کے بات کو مان لیا اللہ نے کامیاب کر دیا، اور جس نے نہیں مانا پھر ایک دن طے رکھا ہے، پھر ایک دن طے رکھا ہے، پھر ایک دن قیامت کا آئے گا، اور پھر تم دیکھو گے اللہ کیا فیصلے کرے گا، کیا فیصلے کرے گا۔ جو آج اللہ کو جھٹلا کر، اللہ کی نہ مان کر، اللہ کے کہنوں کو نہ مان کر، اللہ کے حکموں کو نہ مان کر، نبی کے طریقوں کو نہ مان کر آج جو یہ زندگیاں گزر رہی ہیں، یہ وقت ضائع ہو رہا ہے، یہ وقت بیتتا جا رہا ہے، ظلم کر رہے ہیں، ستم کر رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں، اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں، نبی کی سنتوں سے انجان ہے، نبیوں سے انجان ہے، اللہ سے انجان ہے، اللہ کی محبت سے انجان ہے۔ اس دنیا کی فانی زندگی میں، غفلت کی زندگی میں غافل ہو کر اپنی زندگی بتا رہے ہیں۔ پھر تم دیکھو گے میں تو پھر کہتا ہوں قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی۔ میرے بھائیو، اللہ کے واسطے نادان نہ بنو، انجان نہ بنو، یہ غفلت کی زندگی نہ بتاؤ، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اپنے اللہ سے اس دنیا میں توبہ کر لو، وہ بڑا رحیم ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑی محبت کرنے والا ہے، بڑی شفقت کرنے والا ہے۔ تم ایک بار کہو گے یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، وہ معاف کر دے گا۔ تمہارے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، اس کے معاف کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ وہ بڑا رحیموں سے معاف کرنا بڑا ہی پسند ہے۔ اللہ کے بندہ اللہ کی طرف آؤ تو صحیح، وہ بڑا رحیم ہے، معاف کر دیتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ دنیا بڑی ہی دھوکے باز ہے، بڑی غدار ہے، بڑی بے وفا ہے۔ اس نے کسی سے محبت نہیں کی، اس نے بڑے بڑے راجاؤں کو، بڑے بڑے حکمرانوں کو، بڑی بڑی طاقت کو زیر کر دیا ہے، مٹی کے نیچے سلا دیا ہے اور بھلا دیا ہے، اور خود بھی نکلتی جا رہی ہے۔ کسی سے محبت نہیں کی تو ہم سے کہاں وفا کرے گی؟ وفا کی امید کسی سے نہ کر، وفا صرف اللہ ہی سے ملتی ہے، نبی سے ہی ملتی ہے۔ آخرت کے دن دیکھو گے کیسی وفا ملے گی اللہ سے محبت کی۔ اللہ کے واسطے اللہ کے بندو، اللہ کو مانو، اپنی زندگیوں پہ غور کرو، فکر کرو اپنی زندگیوں کی، اپنے بیوی بچوں کی، اپنے ماں باپ کی، اپنے بھائی بہنوں کی، اپنے دوستوں کی، اپنے اہل و عیال کی فکر کر لو۔ انہوں کو اللہ کی طرف لے آؤ، انہوں کو اللہ کے حکموں کو بتاؤ، نبی کے طریقوں کو بتاؤ، تم بھی کامیابی کی طرف آؤ اور ان کو بھی کامیابی کی طرف لے کر آؤ۔ اصل کامیابی یہ ہے، ورنہ ناکام ہے ہر انسان، کتنی ہی بڑی بادشاہت والا ہو، کتنے ہی بڑے دکھ و غم تکلیف والا ہو، ناکام ہے جس نے نبی کو چھٹلا دیا، اللہ کو چھٹلا دیا، ان کے حکموں کو بھلا دیا۔ وہ ناکام ہے جس نے اللہ کو مان لیا، اللہ کے حکموں کو مان لیا، نبی کو مان لیا، وہ کامیاب ہے۔ اگر واقعی اپنے بیوی بچوں سے، رشتہ داروں سے، اہل و عیال سے، دوستوں سے، ماں باپوں سے واقعی ہی پیار کرتے ہو تو ان کو بھی اللہ کی طرف لے کر آؤ، ان کو بھی اللہ کے بارے میں بتاؤ، اللہ کی محبت ان کے دل میں اتارو،
اللہ کے بارے میں تم بھی جانو پہچانو، ان کو بھی بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ اور مرتے دم تک اللہ کی محبت، نبی کی محبت، اللہ کا حکم، نبی کے طریقے ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور ہم سب کو ایمان والی موت نصیب فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کی پریشانی کو دور فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو دنیا میں بھی کامیابی نصیب فرمائے اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ سے توبہ کر لو، اللہ سے توبہ کر لو، اللہ سے توبہ کر لو۔ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا رحیم ہے، اسے معاف کرنا بڑا ہی پسند ہے۔ یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی اور ہمارے پل بھر کا پتہ نہیں ہے۔ اس سے معافی مانگ لو، اس سے توبہ کر لو، اس سے معافی مانگ لو، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے۔ اس کے حکموں کو اپناؤ، اس کے حکموں پر چلو، اپنی پریشانی، اپنی پرابلمز پیچھے رکھ دو، وہ سب دور کر دے گا۔ اس کے حکموں کو آگے لاؤ، نبی کی سنتوں کو آگے لاؤ۔ آج ہم دیکھیں کتنی نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہیں، کتنے اللہ کے حکموں کو توڑ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کا واسطہ، اللہ کا واسطہ، اللہ سے محبت کرو، اللہ کے حکموں کو پورے کرو، نبی سے محبت کرو، نبی کی سنتوں کو اپناؤ، اور اللہ کے حکم پورے کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار کر اللہ کے وہاں چلے جاؤ۔ یہ نمازیں نہ چھوڑو، یہ ماں باپ کی نافرمانیاں نہ کرو، یہ لوگوں کے ساتھ دھوکے نہ کرو، یہ کسی کو تکلیف دینا چھوڑ دو، کسی کو پریشان کرنا چھوڑ دو۔ تم بھی خوش رہو، دوسروں کو بھی خوش رکھو، اور اپنے اللہ کو بھی راضی کرو۔ اللہ ہم سب کو دونوں جہانوں میں کامیابی نصیب فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو دونوں جہانوں میں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرمائے، آمین۔